کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حکم یہ تھا کہ آپ کو جو مبعوث کیا گیا اس بعثت کے مقاصد میں یہ شامل ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یہ نبی امت کو کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علم کو کیسے پھیلایا؟ خلفائے راشدین کو دیکھ لے، ہر ایک کا علمی مقام منفرد اور یکتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اگر صدیقیت میں سب سے بلند مرتبہ رکھتے ہیں تو علم کے اندر بھی سب سے بلند مرتبہ رکھتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذوق علم یہ تھا کہ ایک انصار صحابی سے طے کیا ہوا تھا کہ تم اور میں یہ کریں گے کہ میں رات کو کام کروں گا، تم دن کو کام کرنا، جس وقت میں کام پہ ہوں گا تم نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہنا ہے، اور جب تم کام پہ ہوگے تو میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہوں گا، تاکہ میری عدم موجودگی میں جو تم نے سیکھا ہے مجھے سکھانا، جو میں سیکھوں گا تمہیں سکھاؤں گا۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں خود فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسی علم مبارک سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوتے ہیں جو حبر الامہ ہیں اور جو اعلم الکتاب، جو کتاب اللہ کو، قرآن کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی تعلیم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تیار ہیں، جن کو علم کی گٹھڑی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا۔ پھر اصحاب صفہ تھے، صحابہ کرام کی وہ جماعت جن کے پاس پہننے کے لیے باقاعدہ کپڑے نہیں، جن کے پاس رہنے کے لیے رہائش نہیں، گھر نہیں، جن کی ازواج نہیں، جو قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن ان کے پرسان حال کرنے والے خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اپنے گھر کا کھانا ان علم سیکھنے والے صحابہ کرام کو بھیجا کرتے تھے۔ یہ اصحاب صفہ، یہی وہ مدرسے کا کانسیپٹ ہے، یہی وہ علم دین سیکھنے سکھانے کی بنیاد ہے، اور یہی اس کی اصل ہے کہ جہاں سے دین کے مدارس بننا شروع ہوئے۔ پھر ان صحابہ کرام نے آگے تابعین کو بڑھایا، جن میں جلیل القدر علماء، فقہا اور مجتہدین پیدا ہوئے۔ پھر وہ سلسلہ چلتا رہا، بنو امیہ، بنو عباس، ان تمام ادوار میں مختلف علماء نے اپنے اپنے مدارس بنائے، اور وقت کے جو حکمران ہوتے وہ ان علماء کے محتاج ہوا کرتے تھے، ان سے سیکھتے۔ اس زمانے میں پوری دنیا اسلام میں جہاں پر قضاء کا نظام تھا، تمام کا تمام علماء کرام کے پاس تھا۔ اور آج تک جو علم پھیلانے کا سلسلہ ہے، جو قرآن کی تفسیریں ہیں، جو حدیث کی شروحات ہیں، یہ ساری کی ساری کہاں سے لکھی جا رہی؟ اگر صرف اسی جو ہے وہ اسی صدی میں، جس پچھلے 24 سال میں لکھی جانے والی تفاسیر، احادیث کی شروحات، عربی لغت، فقہ کی کتابیں، اجتہادی مسائل، دنیا بھر کے بڑے بڑے مسائل حل کرنے کے لیے مجلسیں اور ان کے لیے مختلف منتدی، اگر یہ دنیا میں کہیں بھی قائم ہیں، ان کو چلانے والوں کے نام پڑھیں، ان کی زندگی پڑھیں، پتہ چل جائے گا ان میں ہر بندہ وہ ہے جس نے کسی نہ کسی مدرسے سے پڑھا ہوا ہے، خواہ وہ الازہر سے ہے، خواہ وہ سیریا سے ہے، خواہ وہ یمن سے ہے، خواہ وہ پاکستان سے ہے، خواہ وہ ہندوستان سے ہے، خواہ وہ کسی اور ملک سے ہے۔ تو یہاں کے وہ مدارس ہی سرچشمہ ہیں کہ جہاں سے اس وقت بھی قرآن کی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، اس وقت بھی احادیث کی شروح لکھی جا رہی ہیں، اس وقت بھی اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات دیے جا رہے ہیں، اس وقت بھی الحاد کے مقابلے میں جو جواب دینے والے ہیں، اس وقت بھی دنیا بھر میں جو مسجدیں بنا کر لوگوں کا دین ایمان بچانے والے ہیں، وہ یہی لوگ ہیں جو مدرسے کی چٹائیوں پہ پڑھنے والے ہیں۔